حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کے لقب سے یاد کیے جاتے ہیں۔ کبھی آپ کو دشمن کے مقابلے میں ہار نہ ہوتی تھی، اور یہ سب کچھ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے منہ مبارک یعنی بال مبارک کی برکت تھی۔ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خوش قسمتی سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک کے بال میرے پاس تھے۔ میں نے ان کو اپنی ٹوپی میں آگے کی طرف سی رکھا تھا۔ ان مقدس بالوں کی برکت تھی کہ عمر بھر ہر جہاد میں مجھے فتح و نصرت حاصل ہوتی رہی۔ جنگ یرموک میں حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان پر بن چکی تھی، مگر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے پیارے بال کام آ گئے۔ چنانچہ روایت کیا گیا ہے کہ جنگ یرموک میں حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ للکارتے ہوئے کفار کے لشکر کی طرف بڑھے۔ ادھر سے ایک پہلوان نکلا جس کا نام نستور تھا۔ دونوں میں دیر تک سخت مقابلہ ہوتا رہا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا ٹھوکر کھا کر گر گیا، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر تشریف لے آئے، اور آپ کی ٹوپی مبارک زمین پر جا پڑی۔ نستور موقع پا کر آپ کی پیٹھ مبارک پر آ گیا۔ اس وقت حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکار کر اپنے ساتھیوں سے فرما رہے تھے کہ میری ٹوپی مجھے دو، خدا تم پر رحم کرے۔ ایک شخص جو آپ کے قبیلے ہی سے تھا وہ دوڑ کر آیا اور ٹوپی مبارک اٹھا کر آپ کو پیش کر دی۔ آپ نے اسے پہن لیا اور نستور کا مقابلہ کیا، اور یہاں تک کہ اس کو قتل کر دیا۔ لوگوں نے اس واقعہ کے بعد آپ سے عرض کیا کہ کیا وجہ تھی جو دشمن آپ کی پیٹھ پر سوار ہو گیا تھا، مگر آپ اپنی ٹوپی کی فکر میں لگ گئے جو شاید 2 یا 4 آنے کی ہوگی۔ آپ نے فرمایا، اس ٹوپی مبارک میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک کے بال ہیں جو مجھے اپنی جان سے زیادہ پیارے ہیں۔ ہر جنگ میں ان مبارک بالوں کی برکت سے میں فتح یاب ہوتا ہوں، اس لیے میں بے قراری سے اپنی ٹوپی کی طلب میں تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی برکت میرے پاس نہ رہے اور میں کافروں کے ہاتھ لگ جاؤں۔ اللہ اکبر۔ پیارے دوستو، بال مبارک کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف دینے والے دشمن کے نرغے سے نجات بخشی۔ اسی طرح رومیوں کے مقابلے پر جب مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے اور موت ہی موت سر پر منڈلانے لگی، تو اس وقت بھی حضور کے بال مبارک کی برکت سے جنگ کا پاسا ہی پلٹ کر رکھ دیا۔ ایک مرتبہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی سی فوج ساتھ لیے ملک شام میں جبلہ بن علیم کی قوم کے مقابلے کے لیے تشریف لے گئے، اور ٹوپی مبارک گھر میں بھول گئے۔ جب مقابلہ ہوا تو رومیوں کا بڑا افسر مارا گیا۔ اس وقت جبلہ کے تمام لشکر کو حکم دیا کہ مسلمانوں پر ایک بار ہی سخت حملہ کر دو۔ حملہ کے وقت صحابہ اکرام کی حالت انتہائی نازک ہو گئی، یہاں تک کہ حضرت رافع بن عمر طائی نے حضرت خالد بن ولید سے کہا، آج معلوم ہوتا ہے کہ ہماری قضا یعنی موت آ گئی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سچ کہتے ہو، اس کی وجہ یہی ہے کہ آج ٹوپی مبارک گھر بھول آیا ہوں جس میں حضور کے بال مبارک ہیں۔ ادھر تو یہ حالت تھی، اور ادھر اسی رات حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ابو عبیدہ بن جرح جو لشکر کے امیر تھے خواب میں تشریف فرما ہوئے، اور آپ سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس وقت سو رہے ہو، اٹھو اور خالد بن ولید کی مدد کو پہنچو، کفار نے ان کو گھیر لیا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ اسی وقت اٹھے اور لشکر میں اعلان کر دیا کہ فوراً تیار ہو جاؤ۔ چنانچہ وہ فوراً تیار ہو کر لشکر اسلام کے ساتھ تیزی سے چلے۔ راستے میں انہوں نے ایک سوار کو دیکھا جو گھوڑا دوڑائے ہوئے ان کے آگے آگے جا رہا تھا۔ چند تیز رفتار
सवारों को हुक्म दिया कि इसका हाल मालूम करो। सवार जब करीब पहुँचे तो पुकार कर कहा, ए जवान मर्द सवार, जरा ठहरो। ये सुनते ही वह ठहर गया। देखा तो वह हज़रत खालिद बिन वलीद की जोज़ा मोहतरमा थीं। हज़रत अबू उबैदा ने उनसे हाल पूछा तो कहा, अमीर, जब रात को मैंने सुना आपने लश्कर इस्लाम को निहायत बेताबी से हुक्म फरमाया, हज़रत खालिद बिन वलीद को दुश्मनों ने घेर लिया है, तो मैंने ख़याल किया कि वह कभी नाकाम ना होंगे, क्योंकि उनके साथ सरकार दो आलम के बाल मुबारक हैं। लेकिन जो ही मैंने देखा तो मेरी नज़र उनकी टोपी मुबारक पर पड़ी जिसमें बाल मुबारक थे। मुझे नहायत ही अफसोस हुआ और उसी वक्त चल पड़ी कि किसी तरह उस टोपी मुबारक को उन तक पहुंचा दूं। हज़रत अबू उबैदा ने फरमाया, जल्दी जाओ, खुदा तुम्हें बरकत दे। चुनांचे उन्होंने घोड़े को तेज़ रफ्तार भगाया और आगे बढ़ गईं। हज़रत राफ़े जो हज़रत खालिद बिन वलीद के साथ थे फरमाते हैं, हालत यह थी कि हम अपनी ज़िंदगियों से बिल्कुल मायूस हो गए थे कि अचानक तकबीर की आवाज़ आई। बिन वलीद ने जब आवाज़ की समत यानी किस तरफ से आ रही है नज़र फरमाई तो क्या देखते हैं कि एक सवार रूमियों की फ़ौज का पीछा किए हुए और वह लोग डर की वजह से भागे चले आ रहे हैं। हज़रत खालिद बिन वलीद घोड़ा दौड़ाकर उस सवार के करीब पहुँचे और पूछा, जवान मर्द सवार तू कौन है? उन्होंने जवाब दिया कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम्हारी मुबारक टोपी लाई हूँ जिसकी बरकत से तुम दुश्मनों पर फतह पाया करते हो। तुम इसको घर भूल आए थे जिसके सबब यह मुसीबत तुम पर आई थी। अलगरज वो टोपी मुबारक उन्होंने दी और हज़रत खालिद बिन वलीद ने उसको पहन लिया। हदीस के रावी कसम खाकर कहते हैं कि हज़रत खालिद बिन वलीद ने टोपी मुबारक पहनकर जब काफिरों पर हमला किया तो काफिरों के लश्कर के पांव उखड़ गए और मुसलमानों को फतह हासिल हो गई। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।